बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मुआहिदा तय पा गया है। और मैं आज तमाम दिन कुछ बहुत अहम चीज़ों में मसरूफ़ रहा, तो मैंने इस मामले पर आपसे बात नहीं की। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, जिनके पास नंबर है, और यूट्यूब के ज़रिए पूछा, कमेंट्स के ज़रिए, कि मैंने इस मामले पर बात क्यों नहीं की। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं इस मामले पर अब बात कर रहा हूँ। मुझे इस वीडियो में आपसे इस मामले पर जिन चीज़ों पर बात करनी है, उसमें एक जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बात की वफाकी वज़रा के हवाले से, और बाज़ वफाकी वज़रा को उन्होंने मुँह की बवासीर करार दिया। साथ ही उन्होंने उनके किरदार, उनकी की गई बातों पर बात की। इस बारे में वो क्या कहते हैं, इस पर बात करनी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे बड़ा किरदार इस मुआहिदे में किसका था, मुझे इस पर भी इस वीडियो में आपसे बात करनी है। और जो चीज़ सबसे अजीब है वो ये कि लोग जानना चाहते हैं, दोनों जानिब खून बहा है। कलअदम टीएलपी के कारकुन भी जान से गए हैं और पुलिस अहलकार भी शहीद हुए हैं। तो दोनों जानिब खून बहा है, दोनों जानिब जख्मी हैं। तो इंसाफ कैसे होगा? और ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे में है क्या? इससे पहले भी मुआहिदे हुए, फौरी तौर पर सामने आए, अब की बार फौरी तौर पर सामने क्यों नहीं है, और इसमें है क्या? इस बारे में जितना मुझे मालूम हो पाया, क्योंकि हुकूमत पूरी कोशिश के साथ और कलअदम टीएलपी के लोग पूरी कोशिश के साथ इसे खुफिया रख रहे हैं, तो जितना कुछ जो भी मालूम हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वफाकी वज़रा पर बात की, और फवाद चौधरी साहब पर बात की, शेख रशीद साहब पर बात की, और इन्हें मुंह की बवासीर करार दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। अब मुझे इस पर आपसे बात करनी है, इस पर अपनी राय देनी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, वो जब वज़रा को, वफाकी वज़रा को मुंह की बवासीर करार दे रहे हैं, तो वो जिस हुकूमत से बात कर रहे हैं उस हुकूमत के नुमाइंदे हैं। एक मेरी राय में मुफ्ती साहब को इस माहौल में जहां वो मुसालिहतकार का किरदार अदा कर रहे थे, ये अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए थे। मुफ्ती साहब ने क्यों अदा किए, मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ निहायत एहतराम के साथ। उलमा जो हैं, हम उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब जो हैं वो जब से उस ओहदे से जिस पर वो एक अरसे से बराजमान थे, महरूम हुए हैं, और वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने अपने काम किया था और चांद की रुयत के हवाले से बातें बताई थी और सही बताई थी, तो मुफ्ती साहब तब से नाराज़ थे और फिर जहर बुझे लहजे में बात कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब ने उसका एक बार फिर इजहार किया और फवाद चौधरी साहब की, शेख रशीद साहब के बारे में ये बातें की। अब ये दोनों वजीर, जिनके बारे में मुफ्ती साहब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी के फतवे बांटे, यानी इन्होंने कहा कि हमें ये पता चल रहा है कि कलअदम तंजीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स जुनूबी अफ्रीका से, दिल्ली से, दीगर ममालिक से चल रहे हैं, एक बात। और फिर एक अहम तरीन इजलास में के मिनट्स ने यह बताया कि ऐसी कलअदम तंजीम के एक अहम ओहदेदार के भाई के अकाउंट में, मैंने आपको ये बात बताई भी थी, भाई के अकाउंट में दुबई से मुकेश हिम्मतलाल और एक और शख्स ने पैसे ट्रांसफर किए। तो ये मालूमात जो हैं ये इन्होंने दी थी और कहा था कि इनके पीछे जो है वो गैर मुल्की अनासिर मौजूद हैं। तो क्या फवाद चौधरी साहब इंटेलिजेंस के नुमाइंदे हैं? क्या शेख रशीद साहब जो हैं वो खुद सुराग रसा हैं, जासूस हैं खुद शेख रशीद? नहीं है। तो इन्हें ये मालूमात दी इदारों ने, इदारों के सुराग रसा अनासिर ने, जो ये मालूमात हासिल कर रहे थे, इसकी तफ्तीश कर रहे थे। तो फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो अपना असल इल्ज़ाम किस पर धर रहे हैं, इस बात का फैसला कर लें। यानी शेख रशीद साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की, उन बातों की बुनियाद उस मालूमात पर है जो उन्हें दी गई, जो मीडिया के जरिए शेयर हुई। तो फिर ये मालूमात इन दोनों जासूस हजरात की नहीं है, वजीर हैं। तो मुफ्ती साहब को ना तो ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे इस वक्त, क्योंकि वो मुसालिहतकार का किरदार अदा कर रहे थे, एक आलिम दीन है। मेरी राय में उन्हें इंसाफ से काम लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। इससे पहले भी वो फवाद चौधरी साहब को मारे आस्तीन, यानी आस्तीन का सांप कह चुके हैं। ये मुफ्ती साहब को नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनसे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जब उनके आलिम दीन के किरदार पे बात करते हैं तो निहायत एहतराम के साथ करते हैं। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब खुले डुले अंदाज में बात करते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो काला काला रसूलुल्लाह से ही बात शुरू करते हैं, और शेख रशीद साहब भी बड़े खुले डुले अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उलमा पर बात करने की शेख रशीद साहब जुर्रत नहीं करते। और ये उनका किरदार है। मुफ्ती साहब ने मेरी राय में यहाँ ज्यादती की है। मुफ्ती साहब बुजुर्ग हैं, नहीं करनी चाहिए थी, और अगर बुजुर्ग हैं कर दी है
تو ان دونوں وزراء کو چاہیے کہ یہ برداشت کر جائیں, اس بارے میں بات نہ کریں. مفتی صاحب کو ان کے بڑے ہونے کا پورا ایڈوانٹیج دینا چاہیے. اس کے بعد یہ جو معاہدہ ہے, اس معاہدے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ یہ معاہدہ, اس سے پہلے مختلف دور ہوئے, مذاکرات کی چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی, چیزیں سیٹل نہیں ہوئی. لیکن پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے, مولانا بشیر فاروق قادری صاحب نے, عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے, دیگر لوگوں نے ملاقات کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اس ملاقات کی ایک تصویر آئی جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ یونیفارم میں نہیں تھے, اور ہم نے ان کو جو ہے وہ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھا. تو یہ جو ملاقات تھی, اس ملاقات نے سب سے اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بات کی اور ان سے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کردار ادا کیا جائے اور اس کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے. عمران خان صاحب بھی اس بات کے حامی تھے اور اسی لیے کوششیں ہو رہی تھیں اور یہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات سے حل ہوئے. جنرل باجوہ صاحب کا بہت بڑا کردار تھا اس میں. جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, پچھلی بار نواز شریف صاحب کو منع کر دیا تھا کہ اپنے لوگوں پر طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا, انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اب بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا, یہ پالیسی تھی. اچھا, اس کے بعد جو ہے جنرل باجوہ صاحب کا سب سے بڑا کردار تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی. وہ کمیٹی جو تھی وہ اس نے طویل مذاکرات کی. ان سے اسد قیصر صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور علی محمد خان صاحب تھے. ان تینوں شخصیات نے بات کی اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب تھے, سامنے ٹی ایل پی کی ٹیم تھی اور یہ بات چیت کامیاب ہو گئی. اس میں کیا کچھ طے پایا اس پر بعد میں آ گیا, لیکن اس کے بات چیت کے کامیاب ہو جانے کے بعد جو طے پایا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے, یعنی جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو کیا جائے, وعدے پورے کیے جائیں, اس پر عمل درآمد کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے اور پنجاب سے سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور یہ ان معاملات کو دیکھیں گے. اس لیے کہ جو گرفتاریاں ہوئیں, جو کارروائیاں ہوئیں, جو سب کچھ ہوا وہ پنجاب میں ہوا ہے. تو وہ جو وعدے ہیں کہ لوگوں کے 4th شیڈیول سے نام نکالے جائیں گے, گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے گا, نظر بندی وغیرہ ختم کی جائے گی اگر ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اسٹیئرنگ کمیٹی پنجاب میں کرے گی. پنجاب کے حکام اس میں اسی لیے شامل ہیں. اب دونوں جانب خون بہا ہے تو انصاف کیسے ہوگا؟ اس کے لیے طے پایا ہے کہ جو پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث عناصر ہیں ان پر ان کی نشاندہی کی جائے گی اور ان پر جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھے گی, عدالتی کارروائی آگے بڑھے گی. اب اس کے ثبوت ہونے چاہیے. یہ چونکہ موب کے ذریعے مارے گئے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے. اس کے ویڈیو ایویڈنس موجود ہو, کم امکان ہے اس بات کا. تو یہ جو ہے ہمیں نظر آئے گا, میرے منہ میں خاک, لیکن وہ جو کہتے ہیں نہ مدعی نہ شہادت, حساب پاک ہوا, یہ خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اس معاہدے میں جو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ فرانس کے معاملے پر ممکن ہے آپ کو بیانات کی حد تک چیزیں نظر آئیں, لیکن فرانس کے معاملے پر اور آگے جا کر ہو سکتا ہے 10 سے 12 دن میں یہ معاہدہ ہمارے سامنے آ جائے, اس کے نکات سامنے آ جائیں. بات نہیں کی جائے گی, یہ پارلیمان میں جائے گا, پارلیمان میں جانے میں اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو یہ معاملہ لٹک جائے گا. دوسری چیز ہے کالعدم تنظیم پر سے پابندی ہٹانا. یہ پابندی ہٹ جائے گی کیونکہ کالعدم تنظیم کی جانب سے یقین دہانی کرائی جائے گی کہ وہ پرتشدد احتجاج نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد 4th شیڈیول میں جن لوگوں کا نام شامل کیا گیا وہ نام نکالا جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ لوگ رہا کیے جائیں گے اور ان پر مقدمات جو ہیں, جو اس مارچ کے حوالے سے مقدمات ہیں, وہ واپس لیے جائیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. اور سعد رضوی کی رہائی کی جو بات ہے اس پر عمران خان صاحب نے علماء کرام کو بتایا تھا. معاملہ وہی ہے کہ سعد رضوی کی رہائی اگر ہوگی تو عدالت کے ذریعے ہوگی. اس میں جب مقدمات وغیرہ ختم ہو جائیں گے تو بہت امکان ہے کہ بہت جلد سعد رضوی کی رہائی ہو جائے. یہ ایسے آگے بڑھے گا. اب لوگ سوال کر رہے ہیں اور میرا بھی سوال ہے کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اتنا وقت کیوں لگایا گیا؟ یہ جو درجن سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں اہلکاروں کی اور پھر دوسری جانب بھی شہادتیں ہیں, یہ کیوں ہوئیں؟ یہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ سب کچھ ہوا. اب ایک بات تو یقینی ہے کہ
ان لوگوں سے جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ان سے اس بات کی بھی ضمانت دی جائے گی کہ آئندہ یہ پرتشدد مظاہرہ نہیں کریں گے. تو چیزیں سیٹل ہونی چاہیے، لیکن جس انداز میں اب تک ہوئی ہیں اسے کسی بھی طور پر خوشگوار نہیں کہہ سکتے. اس بات کا شکر ادا کریں میں اور آپ کہ الحمدللہ مزید خون بہنے سے رک گیا، سڑکوں پر تشدد رک گیا، مزید چیزیں ہو سکتی تھیں، پاکستان کا نام مزید بدنام ہو سکتا تھا دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں جس انداز میں ہم آ رہے تھے، وہ سلسلہ رک جائے گا. اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی تحفظ، اس کو یقینی بنانا، اس کے لیے نکلنا لوگوں کا. تو میں اس سلسلے میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت قرآن جہاں جہاں میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تو ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ بعض چیزیں ہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے، تو اس سے بڑا وعدہ کسی کا ہو نہیں سکتا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، یہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی ناموس کے تحفظ کا وعدہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رتبہ ہے. تو اس رتبے کو کوئی شخص اس کی شان میں کیا کر لے گا، کوئی ملعون اس کی شان میں کیا کر لے گا. اور ہم جب دیکھیے، میں بہت بہت احترام کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، گستاخی کیا ہے؟ گستاخی ایک تو وہ ہے جس کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، وہ کر رہا ہے، اور ایک گستاخی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، کلمہ گو ہے، جس کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرے، اس سے زیادہ محبت کرے جتنی اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے کرتا ہے. تو یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے، تحمل پیدا کیجئے، بردباری پیدا کیجئے، اور دوسروں کو تحفظ دیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا رتبہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.